يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. مختصر حمد و صلوات کے بعد معزز سامعین اکرام، آج شعبان المعظم کی 24 تاریخ ہے اور ماہ رمضان کی آمد ہے، اور انشاءاللہ العزیز آنے والا جمعہ رمضان کا پہلا ہی جمعہ ہوگا انشاءاللہ العزیز. تو اس لیے آج آمد رمضان کے موضوع پر مختصر بیان کریں گے. میرے بھائیوں، یہ شعبان کے آخری دن ہے. یہ تیاری کے لمحات ہیں اور یہ خود احتسابی کا موقع ہے. کتنے لوگ تھے جو پچھلے رمضان ہمارے ساتھ تھے، آج وہ قبروں میں ہیں. کیا کسی کو معلوم تھا کہ وہ پچھلا رمضان ان کی زندگی کا آخری رمضان ہوگا؟ کسی کو بھی یہ بات معلوم نہ تھی. تو بات یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت ہر لمحہ آخرت کی فکر کرنی چاہیے. اور میرے بھائیوں، آخرت کی تیاری کرنے والے لوگ دنیا میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، اور یہ بات خوب جانتے ہیں کہ دنیا کی زندگی یہ چند دن کی زندگی ہے، اور پھر موت کے بعد ایک طویل نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. اس لیے وہ ہر لمحہ
سوچ سمجھ کر گزارتے ہیں، اور ایسے لوگ ہر سانس کو ایک امانت سمجھتے ہیں، وہ ہر موقع کو غنیمت جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب انہیں کوئی موقع عطا فرماتا ہے تو وہ اسے ضائع نہیں کرتے، وہ سستی نہیں کرتے، وہ غفلت میں نہیں پڑتے، وہ لوگ ٹال مٹول نہیں کرتے، بلکہ فوراً اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان عظیم مواقع میں سے ایک سب سے بڑا موقع، سب سے بڑی نعمت، سب سے عظیم تحفہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں، ہم رمضان کا انتظار کرتے ہیں یا رمضان ہمارا انتظار کرتا ہے؟ ہم رمضان کو ایک معمول سمجھتے ہیں یا ایک نجات کا دروازہ؟ جبکہ سلف صالحین کا طریقہ کیا تھا؟ آئیے پڑھتے ہیں سلف صالحین کا طریقہ۔ کتاب زاد الخطیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 388 اور لطائف المعارف میں سلف صالحین کا عمل ذکر کیا گیا ہے۔ سلف صالحین کے بارے میں منقول ہے کہ وہ رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے۔ وہ کئی مہینے پہلے سے ماہ رمضان المبارک کا انتظار کرتے تھے، کئی مہینے پہلے سے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتے تھے، دعائیں کرتے تھے، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، یا اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما دے، یا اللہ ہمیں رمضان میں عبادت کی توفیق عطا فرما دے۔ وہ رمضان کو بوجھ نہیں سمجھتے تھے، وہ رمضان کو رحمت سمجھتے تھے، وہ رمضان کو پابندی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ ماہ رمضان کو آزادی سمجھتے تھے۔ آزادی کس سے آزادی؟ آزادی اپنے گناہوں سے آزادی۔ آزادی کس سے آزادی؟ جہنم کی آگ سے آزادی، غفلت سے آزادی۔ اور کیا ہم نے کبھی رمضان کے لیے دعائیں کی؟ کیا کبھی ہم نے ہاتھ اٹھا کر یہ کہا، اللہ سے دعائیں مانگی کہ یا اللہ اس آنے والے رمضان میں مجھے بدل دے، میری زندگی بدل دے، مجھے گناہوں کے دلدل سے نکال دے؟ میرے بھائیوں، رمضان اچانک نہیں آتا، رمضان کے لیے تیاری کی جاتی ہے۔ جو لوگ آخرت کی فکر رکھتے ہیں وہ لوگ مواقع ضائع نہیں کرتے، اور رمضان مواقع کا بادشاہ ہے، کہ یہ ایک عظیم موقع ہے اپنی زندگی سنوارنے کا اور اپنی آخرت سنوارنے کا۔ لہذا آج اسی وقت اسی لمحہ فیصلہ کرے کہ ہم بھی سلف صالحین کے نقش قدم پر چلیں گے، ہم رمضان کا انتظار کریں گے، ہم رمضان کے لیے دعائیں کریں گے، اور ہم رمضان کو اپنی مغفرت کا ذریعہ بنائیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارے اسلاف کے اس عظیم عمل کا اصل سبب کیا تھا؟ اصل سبب کیا تھا؟ ان میں اور ہماری زندگی میں فرق ہے، ان کے رمضان میں ہمارے رمضان میں فرق ہے۔ تو اصل سبب کیا ہے؟ اصل سبب وہ دنیا کی حقیقت کو جان چکے تھے اور رمضان کی عظمت کو پہچان چکے تھے۔
انہیں معلوم تھا کہ دنیا ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، گزرنے کی جگہ ہے۔ وہ آخرت کی فکر میں اپنے جان کے دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے تھے، اور ہم دنیا کی خاطر اپنے ہی بھائیوں سے دشمنیاں رکھتے ہیں، ہم دلوں میں بغض رکھتے ہیں، ہم دلوں میں کینہ رکھتے ہیں، سال ہر سال کی عداوتیں رکھتے ہیں، صرف چند دنیاوی مفادات کی خاطر، صرف دنیا کی غرض سے۔ مادی چیزیں ہیں، اگر روپیہ ہے یہ بھی مادی ہے، اگر جائیدادیں ہیں، زمین ہے، یہ بھی مادی ہے۔ ان چیزوں کی خاطر بغض و کینہ، حسد، عداوت، نفرتیں رکھتے ہیں، جبکہ ہمارے اسلاف آخرت کی نیت سے کہ بھائی ہم نے تو یہاں سے جانا ہی جانا ہے، وہ اپنے جان کے دشمنوں کو معاف کر دیتے تھے۔ ان کی سوچ آخرت کے لیے تھی اور ہماری سوچ دنیا کے لیے۔ وہ بازاروں میں بھی آخرت کو یاد رکھتے تھے اور ہم مسجدوں میں بھی دنیا ہی سوچتے رہتے ہیں۔ اور کسی کے پاس روپیہ پیسہ آ جائے تو وہ آخرت کی سوچ نہیں رکھتا کہ بھائی یہ پیسہ میرے پاس آیا ہے میں آخرت کے لیے لگا دوں، بلکہ دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا۔ زیادہ پیسہ آئے تو کہتا ہے اب ایک شادی پہ گزارا نہیں ہے، اب دوسری شادی کر لو، اب تیسری کر لو۔ دنیا کے عیش چاہتے ہیں، عیش و عشرت ہم چاہتے ہیں۔ اور وہ لوگ سمجھتے تھے کہ دنیا کی ساری چیزیں فانی ہیں، ہماری زندگی بھی فانی ہے، اور ہم نے یہاں ٹھہرنا نہیں ہے، ہم نے آخرت میں جانا ہے۔ وہ آخرت کی سوچ میں اپنی زندگی گزارتے تھے۔ یہاں سے یہ فرق پیدا ہوا ہے۔ وہ ہر موقع سے فائدہ اٹھاتے تھے، وقت کو ضائع نہیں کرتے تھے۔ وہ سوچتے تھے کیا معلوم آج کا دن میری زندگی کا آخری دن ہو، کیا معلوم یہ آنے والا رمضان میری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ اور ہم کہتے ہیں بھائی اگر کوئی کہے بھائی توبہ طائب ہو جا، ہم کہتے ہیں چلو اگلے جمعہ سے نیک بن جائیں گے، اگلے رمضان میں توبہ کر لیں گے، اور گناہ تو بہت ہے، اللہ نے توفیق دی تو حج کر لیں گے، پھر حج میں جا کے توبہ کریں گے، اپنی زندگی بدلیں۔ بات کڑوی ہے مگر سچ ہے کہ ہم دنیا کا عیش چاہتے ہیں، آرام چاہتے ہیں، لذتیں چاہتے ہیں، اور جب آخرت کی بات آئے تو کہتے ہیں ابھی تو زندگی بہت باقی ہے، ابھی تو وقت ہے، چند سال بعد توبہ کر لیں گے۔ مگر یاد رکھو اکثر ایسے لوگوں کو پھر توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی، وہ بغیر اصلاح کے، بغیر توبہ کے، حسرتوں کے ساتھ، ندامتوں کے ساتھ اس فانی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اور جو لوگ دنیا میں مست ہیں، مست، جو لوگ اس دنیا میں بے خوف ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے، آخرت سے غافل ہیں، جب قیامت قائم ہوگی تو وہ کہیں گے ہم نے دنیا میں تو کوئی وقت ہی نہیں گزارا۔ اللہ نے سورۃ النازعات میں فرمایا ہے كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا، گویا جس دن وہ قیامت کو دیکھیں گے تو انہیں محسوس ہوگا کہ دنیا میں صرف ایک ہی شام یا ایک ہی صبح ٹھہرے تھے، یعنی پورا ایک دن بھی نہیں ٹھہرے۔ ہم نے دنیا میں جو زندگی گزارا، جو زندگی گزاری، جو وقت گزارا ہے، وہ دن کا کچھ ہی حصہ، کچھ ہی لمحے، جو زندگی گزاری، جو وقت گزارا ہے، وہ دن کا کچھ ہی حصہ، کچھ ہی لمحے۔ جو قیامت آج انہیں دور لگ رہی ہیں، جب سامنے آئے گی تو دنیا کی پوری زندگی ایک لمحہ محسوس ہوگی۔ اگر اس بات کو سمجھنا چاہتے ہو تو اپنی زندگی پر نظر ڈال کر دیکھ لے، بچپن کہاں گیا، جوانی کہاں گئی،
کتنے رمضان گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ تو جو لوگ اس مختصر زندگی کو ضائع نہیں کرتے اور آخرت کی تیاری کرتے ہیں وہی کامیاب ہیں۔ دنیا کی زندگی تو گزرنی ہی ہے، چاہے بادشاہوں کی طرح گزرے چاہے فقیروں کی طرح گزرے۔ جیسا کہ شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا، بہیج طریق دری گلستان قرار نیست، بہیج طریق دری گلستان قرار نیست، تو گر بہار شدی ما خزاں شدی چھ شد۔ یعنی اس باغ دنیا میں کسی کو قرار نہیں، اگر آج بہار ہے تو کل خزاں بھی آئے گی۔ میرے محترم بھائیوں، فیصلہ کرنا ہے، ہم بہار کے دھوکے میں رہیں گے یا آخرت کی تیاری کریں گے۔ یاد رکھو وقت کم ہے، مہلت محدود ہے اور ہماری واپسی یقینی ہے، یقینی۔ اللہ ہمیں غفلت سے بچائے۔ میرے بھائیوں، چاہے بہار ہو چاہے خزاں ہو، اللہ والے پریشان نہیں ہوتے، انہیں موسموں کی تبدیلی نہیں ہلاتی، انہیں دنیا کے حالات نہیں توڑتے، کیونکہ ان کے دل آخرت سے جڑے ہوتے ہیں۔ انہیں صرف ایک فکر ہوتی ہے، ایک فکر، اور وہ ہے آخرت کی فکر۔ ان کی محبت نیک اعمال سے ہوتی ہے، ان کے دل عبادت سے سکون پاتے ہیں۔ وہ روزے بوجھ سمجھ کر نہیں رکھتے، شوق سے رکھتے ہیں۔ وہ قرآن محض رسم کے طور پر نہیں پڑھتے، سنجیدگی سے پڑھتے ہیں، تدبر سے پڑھتے ہیں، سوچ سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ قرآن و حدیث کو صرف سنتے نہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ ایسے خوش نصیب لوگ رمضان کے مبارک دنوں اور راتوں میں خوب عبادت کرتے ہیں، سجدوں کو لمبا کرتے ہیں، دعاؤں کو بڑھاتے ہیں، آنسوؤں سے دل دھوتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے ہیں تو وہ مغفرت پا لیتے ہیں، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ رمضان کی عظمت حدیث کی روشنی میں میرے بھائیوں، رمضان یہ آنے والا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس کے بارے میں عظیم بشارت آئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا كانت اول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب ونادى مناد يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر وللہ عتقاء من النار وذلك في كل لیلہ۔ حدیث کا ترجمہ ہے، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے اور سرکش جنوں کو زنجیروں میں سختی کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے ایک دروازہ بھی بند نہیں رہتا، اور ایک منادی آواز دیتا ہے، اے بھلائی کے طالب، اے خیر چاہنے والے آگے بڑھ، اور اے برائی کے چاہنے والے رک جا رک جا، باز آ جا۔ اور اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات بہت سے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے، اور یہ صرف ایک رات نہیں، رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ذرا تصور کیجئے، وہ منظر آنکھوں کے سامنے لائیے
کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے گئے ہوں، رحمت کے دریچے کھل گئے ہوں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہوں، عذاب کے راستے روک دیے گئے ہوں، شیطان زنجیروں میں جکڑے کڑے ہوں، گمراہی کے لشکر بے بس ہو چکے ہوں اور عرش کی طرف سے ایک صدا بلند ہو رہی ہو، اے خیر کے متلاشی، اے نیکی چاہنے والے، اے بھلائی چاہنے والے، آگے بڑھ، اور اے برائی چاہنے والے رک جا۔ تو پھر بتاؤ ہم کیوں پیچھے بیٹھے، ہم کیوں سستی کا شکار ہو، ہم کیوں غفلت کے چادر اوڑھ لیں جب راستے کھلے ہوں، رکاوٹیں ٹوٹ چکی ہوں اور رب کی طرف سے بلاوا ہو، تو پھر پیچھے رہ جانا کتنی بڑی محرومی ہوگی۔ میرے بھائیوں، یہ وقت غفلت کا نہیں، جاگنے کا ہے، یہ وقت بہانے بنانے کا نہیں ہے، توبہ کرنے کا وقت ہے، یہ وقت دنیا سنوارنے کا نہیں، آخرت بنانے کا وقت ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج کے خطبہ میں ہم نے سنا کہ ہمارے اسلاف دنیا کی حقیقت کو پہچان چکے تھے، اس لیے آخرت کی تیاری کرتے تھے، وہ دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے تھے کیونکہ ان کی نظر جنت پر ہوتی تھی، وہ ہر لمحے کو آخری لمحہ سمجھ کر نیکی میں سبقت لے جاتے تھے۔ عزیز سامعین، دنیا کی زندگی نہایت مختصر زندگی ہے، قیامت کے دن یہ ایک شام یا ایک صبح جیسی محسوس ہوگی، تو اس لیے آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ پس کامیاب وہی ہے جو اس مختصر زندگی کو غفلت میں ضائع نہ کرے اور رمضان جیسے عظیم موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائے۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں آنے والا رمضان نصیب فرمائے، ہمیں دنیا کی غفلت سے نکال دے، ہمیں آخرت کی سچی فکر عطا فرما دیں، ہمیں رمضان کی قدر کرنے والا بنا لیں، ہمیں نیکی میں سبقت لینے والوں میں شامل فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر رات اپنی مغفرت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو پاک فرما، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اس آنے والے رمضان میں ایسا بدل دے کہ ہم تیرے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ